السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل قرآن ٹیوٹرنگ پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یہاں ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکی سورت کس کو کہتے ہیں اور مدنی سورت کس کو کہتے ہیں۔ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی ہیں، تو یہ خیال غلط ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں کے کچھ آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں مگر وہ مکہ میں آ کے نازل ہوئیں، جیسے سورۃ النصر لے لیں، مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی مگر یہ مکہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے اس کو مکی صورت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مدنی صورت ہی کہیں گے۔ تو سورۃ البقرہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کا بیشتر حصہ ہجرت کے ابتدائی جو ایام تھے، وقت تھا، اس میں نازل ہوا، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت میں بہت سارے احکام بھی نازل ہوئے اور واقعات بھی بیان ہوئے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قصہ بھی اس میں بیان ہوا،
بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا قصہ بھی اس میں نازل ہوا، تحویل قبلہ بھی اس کے احکام بھی اس میں ہیں، اور حج و عمرہ کے احکام بھی اس میں ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ قرض کے لین دین کے مسائل ہیں اور وہ بھی اسی صورت میں ہیں۔ تو یہ غرض کے اس صورت میں بہت سارے واقعات بھی نازل آئے ہیں اور بہت سارے احکامات بھی اس صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ تو اس صورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی گائے تھی، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس گائے کا تذکرہ ہوا ہے اس صورت میں، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی بقرہ رکھ دیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ کوئی اور بھی اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے، تو کوئی اور نام کیوں نہیں دیا گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کا نام سورۃ البقرہ ہی رکھا۔ تو اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت کا باعث ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کو پڑھنے والے پہ اہل باطل قابو نہیں پا سکتے۔ تو اہل باطل کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے نقل ہے کہ انہوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ اہل باطل سے مراد کون ہے؟ تو جیسے کہ معارف القرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرطبی میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اہل باطل سے مراد جادوگر لوگ ہیں، مطلب کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو پڑھتا ہے تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا، جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان کی جگہ نہیں رہتی۔ اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جو پوری قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے افضل ترین آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص رات کو پڑھ لے تو اس رات کو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جس گھر میں یہ 10 آیتیں رات کو پڑھی جائیں گی تو اس گھر میں اس رات کو شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو، اس کے اہل و عیال کو، اور کوئی کسی قسم کی رنج، غم، بیماری اور کوئی ناگوار واقعہ اس کے ساتھ پیش اس رات کو نہیں آئے گا۔ اگر یہ 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی کسی مجنون شخص پر پڑھی جائیں، دیوانے شخص پر پڑھی جائیں، تو اس سے اس کو افاقہ ہو جائے گا، اس سے بہتری آ جائے گی اس میں۔ تو وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ پہلی 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جو شروع میں ہیں، اور دوسری درمیان میں آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی بعد والی 2 آیتیں 4 3 7 ہو گئیں، اور آخری 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی۔ تو یہ 10 آیتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 آیتیں اگر کوئی گھر میں پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے اہل و عیال اور اس کے گھر والے جتنے بھی ہیں وہ ہر قسم کی بیماریوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اس رات کو ان کی حفاظت ہوگی۔ جی ابھی ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام
میم، الف لام میم یہ حروف مقطعہ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ اسی طرح قرآن میں نازل ہوئے اور اسی طرح پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے جو معانی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے، مگر کسی حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے معنی نہیں بتائے، تو لہٰذا ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے یہ نازل ہوئے ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب، ذالک الکتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین یہ ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، بے دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور جو ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو نازل کیا آپ پر، وما انزل من قبلک اور جو ہم نے نازل کیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، علی ھدی یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم یکساں ہے ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے ختم اللہ نے مور لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ اور غشاوتن اور پردہ ڈال، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ ذالک اس صورت جو آیتیں ہم نے ابتدا کی آیتیں پڑھی، تلاوت کی، اس میں 3 گروہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا گروہ مومنین کا گروہ ہے، سب سے پہلی آیتیں ان کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا گروہ، اگلی جو 2 آیتیں ہیں وہ کفار کے بارے میں ہیں، دوسرا گروہ کفار کا ہے جو ایمان نہیں لائے ان کا، اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو مسلمانوں کا گروہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی وہ پڑھیں گے کہ ذالک اللہ نے اس سب سے پہلی آیت جو اللہ نے نازل فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کتاب میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں، کچھ اس میں مسٹیکس ہوں، تو ایسی صورت میں شک کیا جا سکتا ہے،
یا اس کے مصنف پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں لکھی، مگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اور ہر قسم کی غلطیوں سے، عیوب سے یہ پاک کتاب ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیات میں یہ بتا دیا کہ متقی کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ متقی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ابھی سب سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو محض اعتماد کر کے یقینی طور پر اس پر عمل کرنا، یقینی طور پر اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی بغیر کسی شک و شبے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یؤمنون، ایمان لائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر بغیر کسی دلیل و حجت کے ایمان لے آئے۔ دوسری تعریف آمنت باللہ، تو اس میں ساری چیزیں یہ داخل ہو جاتی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانا، والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ ان جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں ان سب پر بغیر کسی حل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو یقینی طور پر مان لینا ایمان ہے۔ اگلا بالغیب، غیب کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں تو ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکیں اور نہ کانوں سے سنی جا سکیں، نہ زبان سے چکھی جا سکیں اور نہ ہی ناک سے سونگھی جا سکیں، سونگ کر ان پر عمل کیا جائے، یعنی کہ عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ان کا ادراک نہ ہو، ان کا ادراک نہ ہو۔ اور قرآن میں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، وہ تمام چیزیں جن کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وحی کے ذریعے، اور ان کا علم اور عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہ کیا جا سکتا ہو۔ یؤمنون بالغیب، ایمان ابھی یہ تو ہو گئی ایمان کی غیب کی تعریف، تو ایمان بالغیب کس کو کہیں گے؟ ایمان بالغیب کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات لے کر آئے ہیں ان کو یقینی طور پر دل سے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روایات ہیں، وہ ان جو منقول ہوئی ہیں وہ قطعی طور پر ثابت ہوں، تو ان پر ایمان لانا، ان کو دل سے ماننا، تو یہ ایمان بالغیب ہو گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ ابھی یہاں یقیمون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی، یقیمون کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، اور نماز کے جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں،
مستحبات ہیں، سب کو سیکھ کر پورے آداب کا خیال رکھ کر نماز کو پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں خرچ کرنا صرف زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو علیحدہ اللہ نے زکوٰۃ کا ورڈ یوز کر دیا ہے قرآن میں۔ یہاں یہ عام لفظ ہے ینفقون، صدقات بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ نفلی صدقات بھی خرچ کرتے ہیں، اور واجبہ صدقات واجبہ جو ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، عشر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے واجب کر دی ہیں خرچ کرنا، ان کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی صدقات، نفلی صدقات بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے، اور جو واجب صدقات ہیں ان کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اگلی صفت بیان ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کر دیا کہ یہی چیز ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر آپ کی ہر بات کو مان لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے دل و جان سے پورے اعتماد کے ساتھ اس پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس پر یؤمنون بما انزل الیک، جو یہ قرآن آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وما انزل الیک من قبلک، اور آپ سے پہلے، اس قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں میں ان پر بھی ایمان لایا، ان پر بھی ایمان لایا گیا رکھتے ہیں۔ تو ان جو آسمانی کتابیں جتنی بھی قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں اگرچہ ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، ان کی اللہ کی کتاب، ان کو اللہ کی کتاب ماننا یہ فرض ہے، واجب ہے، کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، مگر اس کی جو تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید آنے کے بعد وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا، مگر ان پر مطلق ایمان لایا جائے گا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بما انزل الیک من قبلک، اور جو پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی انسان یہاں دنیا میں ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے قیامت کا، اس میں اس نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہاں سے پوچھ ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تو اس دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو شخص آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتا، آسمانی کتابیں جو ہیں اللہ کی ان پر بھی ایمان نہیں رکھتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اولئک، اگلی آیت میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آگے اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں۔ یہ جو صفات بیان اوپر ہو گئی ہیں 2 آیتوں میں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو اوپر ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ ایمان والے ہوں گے، اور یہی کامیاب لوگ ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے۔
اگلی جو دو آیتیں ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں مومنین کا ذکر کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کافر، ان الذین کفروا سواء علیہم، کافر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ کافر کی تعریف کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور اصطلاح میں، شریعت میں کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا، نماز فرض ہے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ کافر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ آخری کتاب نہیں ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ اور اگر کوئی جس طرح کہ نبی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، وہ علیحدہ بات ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں ہے، تو اس چیز، یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو ایسی چیزوں کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو کفر کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، یکساں ہے ان کے لیے، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے لوگ، اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہ دلوں پہ اللہ نے، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مہر لگا دی ہے، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذرتہم، انذرتم، انذار کہتے ہیں ڈرانا، تو ڈرانے سے مراد ایسا ڈرانا ہوگا جو شفقت، ہمدردی اور محبت کی وجہ سے ہوگا، ہمدردی اور شفقت اور ہمدردی اور محبت کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ کہیں آگ میں آگ ہو اور بچہ دوڑ کے آگ کی طرف جا رہا ہو، ماں ڈراتی ہے بچے کو آگے نہ جانا، آگے آگ ہے۔ کہیں گڑھا ہو، بچہ گڑھے کی طرف جا رہا ہو، ماں کہتی ہے آگے مت جانا، آگے گڑھا ہے، تو اس کو ماں ڈرا رہی ہے۔ تو یہ ڈرانا شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو جو ڈرانا تھا وہ شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے تھا کہ یہ امتی ایمان لے آئے اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، جیسے ایک آیا ہے نا حدیث میں کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو اسی طرح اس کے دل پر ڈاٹس لگتے رہتے ہیں، نقطے لگتے رہتے ہیں، ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اور اگر کوئی بری بات ہے وہ بھی اس کو بھی بری محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس کو اچھے اور بری کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ گناہوں کی دلدل میں اور کفر کی باتوں میں وہ دھنسا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کہتے ہیں کہ ایسی چیز سٹیمپ لگائی ہے کہ جب سٹیمپ کسی چیز پہ لگ جاتی ہے تو اس سے باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو
اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی کہ اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب بعد میں فرما دیتے ہیں. یہ ان کفار کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ایمان نہیں لانا. ان کے دلوں پر اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے اس نے ایمان نہیں لانا، اس لیے اس کے دل پر مہر لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر مہر لگا دی گئی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک بات یہاں پہ کہ یہاں دل پر مہر کا ذکر ہوا، کانوں پر مہر کا ذکر ہوا، مگر جب آنکھوں کی باری آئی تو وہاں پر فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ مور آنکھوں کے سامنے مور نہیں لگ سکتی، کیونکہ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، سامنے کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے. تو جب مور ایسی چیز پر لگائی جا سکتی ہے کہ جو بند ہو سکیں، تو آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے جب پردہ ڈالا جائے گا تو اس پردے کی اس طرف جو چیز ہے وہ اس کو نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم آیت نمبر 7 سے آگے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.